اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عزیزان محترم، ماہ شعبان المعظم میں انوار شعبانیہ کے تحت شعبان در حقیقت تطہیر رمضان کے عنوان پر یہ گفتگو اور یہ درس کا سلسلہ ایک شروع کیا گیا، جس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چیز سیکھیں، اس بات کی طرف توجہ کریں کہ شعبان میں پاکیزگی حاصل کر کے ہم رمضان کے فیض کو درک کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا شعبان المعظم میں جتنے بھی اعمال بیان کیے گئے ہیں، زیادہ کثرت سے صلوات پڑھنا، زیادہ استغفار کرنا، صدقہ دینا اگر جتنا زیادہ ہو اچھا ہے، اور اسی طرح سے ماہ شعبان کے روزے رکھنا، یہ وہ تمام اعمال ہیں کہ جو انسان کے وجود کو نورانی کر دیتے ہیں، پاکیزہ کر دیتے ہیں. اور ایسا پاکیزہ انسان، ایسا نورانی انسان جب ماہ رمضان میں داخل ہوتا ہے تو اس فیض کو حاصل کرنے کی صلاحیت اس میں زیادہ ہوتی ہے، زیادہ اللہ کے اس نورانی دسترخوان سے فیضیاب ہو سکتا ہے، اور زیادہ درجات کو بلندیوں تک چھو سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، چونکہ اس کا باطن نورانی ہے. لہٰذا ان اعمال کی طرف انسان کی توجہ نہایت ضروری ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے ان اعمال کو زیادہ مقدار میں اور اچھی اعلیٰ کوالٹی میں، اچھی کیفیت میں ادا کیا جائے. لیکن اگر اعمال زیادہ ہیں اور اس کی کیفیت بالکل کم درجے کی ہے تو یقینی بات ہے کہ انسان اس فیض کو درست انداز میں حاصل نہیں کر پایا جو اسے حاصل کرنا تھا. چونکہ صرف مقدار زیادہ ہونا یہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اس مقدار کی جو کوالٹی ہے، جو کیفیت ہے، اس کا بہتر ہونا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. انسان 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور واقعاً جو اس کا خلوص ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہے، تو اللہ اس کی وہ 2 رکعت نماز کو ان 51 رکعات کے اوپر فوقیت دے گا کہ جو اس نے بغیر کیفیت کے، بغیر کوالٹی کے ادا کی ہیں، چاہے وہ واجب ہیں، چاہے وہ مستحب ہیں. واجب ہیں، وہ اس کا فریضہ ہے، اس نے انہیں ادا کرنا ہے، اس سے اس کی گلو خلاصی نہیں ہے. ایک شخص آتا ہے مرحوم آیت اللہ بہجت کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ میں کبھی نماز پڑھتا ہوں اور کبھی نماز نہیں پڑھتا ہوں. تو آیت اللہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو نماز پڑھو، اگر تمہیں آخرت چاہیے تو نماز پڑھو، اور اگر تمہیں دونوں نہیں چاہیے تو پھر جو تم چاہتے ہو وہ کرتے رہو، جو تمہاری روٹین ہے. یعنی انسان کی دنیا آباد ہونے کا دار و مدار اللہ کا تقرب ہے، اور انسان کی آخرت کے آباد ہونے کا دار و مدار بھی انسان کا اللہ سے قرب ہے. جب انسان اللہ کے قرب کو ان عبادات کے طفیل حاصل کرتا ہے، جیسے کہ فرمایا دنیا اور آخرت کا راز اس عبادات میں ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہے، اور چاہے ذکر و اذکار کی صورت میں ہے، چاہے وہ
ذکر لسانی کی صورت میں ہے، چاہے ذکر عملی کی صورت میں ہے، بالاخرہ ہے تو ذکر. چونکہ ایک دفعہ ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد کا ذکر و ورد کرتے ہیں، اسے ذکر لسانی کہا جاتا ہے. ایک دفعہ انسان اپنے اعضاء و جوارح سے جو عمل انجام دے رہا ہے اس ذکر کو ذکر عملی کہا جاتا ہے. وہ بھی اللہ کے تقرب کے لیے ہے. کسی مومن کی مدد کرنے کے لیے انسان جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، کچھ نکال کر اس کو دے دیتا ہے، یہ درواقع ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کو بھی ذکر کا درجہ حاصل ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ اس ذکر لسانی سے اولا ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے. لہٰذا انسان کوئی بھی عمل انجام دے، کوئی بھی ذکر انجام دے، کوئی بھی عبادت انجام دے، اس کی کیفیت کا اعلیٰ درجے کا ہونا یا نسبتاً آہستہ آہستہ اس کے درجات میں ترقی کا ہونا، نورانی سے نورانی تر ہونا، یہ انسان کے نورانی اور ملکوتی ہونے پر دلیل ہے. ایسا انسان اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قریب ہوتا جائے گا. اسی عبادات کے ساتھ اگر انسان کے وجود میں اہل بیت کی محبت ہو اور یہ محبت روزانہ کی بنیاد پر اس میں اس کی مقدار میں اضافہ ہوتا جائے اور اس محبت کی کیفیت میں اضافہ ہوتا جائے، تو یہ محبت میں اضافہ باعث بنے گا کہ انسان کے باقی اعمال بھی متاثر ہوں اور نورانی ہوں. چونکہ اہل بیت کی ذوات خداوند متعال کے قریب ترین ہستیاں ہیں، اور جب انسان کے وجود میں ان ہستیوں کی محبت کی شمع روشن سے روشن تر ہوگی تو یعنی انسان کا اللہ سے رابطہ نزدیک ہو رہا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو رہا ہے. لہٰذا اس کے وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ ذکر و اذکار ہے، ان کی کیفیات میں بہتری آئے گی، نورانیت میں اضافہ ہوگا. انسان اگر کسی کی مدد بھی کرتا ہے اور وہ مدد اگر اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے انسان کرتا ہے تو یقینی بات ہے اس امداد کی کوالٹی میں فرق ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ زیادہ مقدار، چونکہ روایات میں جو بیان کیا ماہ شعبان سے متعلق کہ انسان وہ آدھی کھجور بھی اگر دیتا ہے تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. پس زیادتی معیار نہیں ہے، معیار یہاں اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ انسان کا پیش ہونا ہے. اور یہ خلوص انسان کے پاس اس وقت آتا ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرنے والی ہستیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے قریب ہوتا ہے، تو در واقع ایسا انسان اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے باقی تمام اعمال کو نورانیت دیتا ہے. اس کا یہ عمل جو اہل بیت سے محبت ہے یا اہل بیت سے محبت رکھنے والوں سے محبت ہے، یہ نتیجہ ایجاد کرے گا کہ اس کے باقی اعمال کی کیفیت میں بہتری آئے، سدھار آئے، آہستہ آہستہ ترقی آئے. لیکن اگر انسان کے دل میں اللہ کے محبت کرنے والوں کی محبت نہیں ہے بلکہ اللہ کے دشمنوں کی انسان کے دل میں محبت ہے، تو جس مقدار میں وہ محبت انسان کے وجود میں ہوگی اسی مقدار میں آپ اس انسان کو مشاہدہ کریں گے کہ اس کی عبادات کی کیفیت میں پستی آتی جائے گی. آہستہ آہستہ یہ وقت آئے گا کہ یہ نماز سے، عبادات سے، ذکر و اذکار سے دوری اختیار کرتا جائے گا. بس ہمارے پاس دو راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے. یا ہم اللہ سے محبت کریں یا اللہ سے دشمنی کریں، یا اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کریں یا اللہ سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دشمنی کریں. یہ دو راستے ہیں، تیسرا راستہ بیچ میں نہیں ہے. اس میں البتہ درجات ہو سکتے ہیں، محبت میں شدت اور کمی ہو سکتی ہے، دشمنی میں بھی شدت اور کمی ہو سکتی ہے کہ انسان اعداء سے ایک دفعہ بہت شدید قسم کی دشمنی کرتا ہے اور ایک دفعہ کم درجے کی دشمنی کرتا ہے، ایک دفعہ بہت زیادہ کوالٹی کی ان سے محبت کرتا ہے اعداء سے اور ایک دفعہ کم کوالٹی کی کرتا ہے. لیکن جس کے وجود میں ایک ذرہ بھر بھی اللہ کے دشمنوں کی محبت ایجاد ہو جاتی ہے،
وہ محبت باعث بنتی ہے اس کا وہ تمام قلب، وہ تمام دل، وہ تمام روح سیاہ اور تاریک ہو جائے۔ لہذا انسان کو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے، اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو وہ اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے۔ کیوں؟ چونکہ انسان اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو مشاہدہ نہیں کر رہا۔ انسان اللہ کو مشاہدہ اللہ کی رحمتوں کے ذریعے سے کرتا ہے، اللہ کے آثار کے ذریعے سے کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ذریعے سے کرتا ہے، اللہ کی نعمات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور پہچانتا ہے۔ لہٰذا جتنا اللہ کی ان نعمات کے انسان قریب ہوگا، اس انسان کے وجود میں وہ نورانیت آئے گی۔ اس کا کامل ترین مظہر، کامل ترین مصداق حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ ہیں کہ جو اللہ کے قریب ترین مقام پر فائز ہیں۔ کتاب معراج السعادہ میں ہم اس دن بحث کر رہے تھے، چونکہ اس میں بھی 2-3 نظریے وہاں پر بیان کیے گئے کہ انسان جب اپنی تمام قوتوں کو اپنی قوت عقل کے ماتحت قرار دیتا ہے، اور پھر وہ قوت عقل انسان کے نفس کی خدمت کرتی ہے، تو انسان ایک اعلیٰ درجے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا مقام وہ مقام ہے کہ جس مقام پر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ فائز ہیں۔ وہاں مصنف معراج السعادہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر جو اعتدال کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اس پر دوسرے فائز نہیں ہو سکتے، یہ حضرات اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن انسان ان کے قریب ترین نقطے پر جا کر پہنچ سکتا ہے۔ پہلے اس نظریے کو بیان کرتے ہیں، لیکن بعد میں جا کر اس نظریے سے عدول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اگر انسان فضائل اخلاقی کو اختیار کرتا ہے، رذائل اخلاقی سے دور کرتا ہے، تو پھر اس کی حد نہیں ہے، انسان بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور ان بلندیوں تک جب پہنچتا ہے تو اس کا اور حضرات کا فاصلہ یہی فاصلہ ہوتا ہے کہ وہ امام ہے، یہ مقتدی ہے، باقی اسے فاصلہ نہیں ہوتا ہے، یہ پہنچ جاتا ہے بلندیوں تک۔ اور یہ روایات میں موجود ہے کہ جس میں کہا گیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے لازم ہوگا، ہمارے قریب ہوگا، یہ انہی نقاط کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ لہٰذا انسان جب اللہ کے ان خاص بندوں سے محبت کرتا ہے جو اہل بیت اطہار ہیں، تو انسان کے عمل میں نورانیت آتی ہے، انسان کے عمل میں پاکیزگی آتی ہے، انسان کی روح میں پاکیزگی آتی ہے، انسان کے آگے سے یہ پردے جو ہیں وہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ان سے محبت نہیں کرتا ہے، ان سے رابطہ نہیں کرتا ہے، تو وہ پردے نہیں ہٹتے ہیں، وہ نورانیت نہیں آتی ہے۔ لیکن حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ بھی وہ ہستیاں ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ ہم نے کتابوں میں حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ کے بارے میں پڑھا ہے۔ حضرت حجت ابن الحسن العسکری بھی اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں انسان کا کیا وظیفہ ہے؟ تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ انسان کا وظیفہ یہی ہے کہ انسان ان افراد سے اپنے دل میں محبت ایجاد کرے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ان افراد سے دوری اختیار کرے جن کے وجود میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے بلکہ اعداء کی محبت ہے، ان سے انسان دوری اختیار کرے۔ جب انسان اس فارمولے پر عمل کرے گا کہ حبداروں کے ساتھ محبت کرے گا اور اشقیاء کے ساتھ دوری اختیار کرے گا، تو یہ انسان اس عمل سے نورانی ہوگا، اس عمل سے انسان ان کا قرب اختیار کرے گا۔ اس عمل کے نتیجے میں انسان کے آگے سے جو ہے وہ پردے ہٹ جائیں گے، اور انسان ملکوت کو مشاہدہ کرے گا، اس کا دیدار کرے گا۔ لہٰذا یہ رجب اور شعبان کے مہینے ہمارے لیے ایک مقدمے کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ہم ان میں وہ اعمال انجام دیں جو ہمیں نورانی کرتے ہیں، لیکن ان اعمال میں بھی سب سے زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ انسان ان مہینوں میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ پر درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
بس انسان نورانی ہونا چاہتا ہے تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صالح افراد کے ساتھ دوستی کرے۔ جس کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوگا اس انسان کی اخلاقی خصوصیات اس کے اوپر ضرور اثر انداز ہوں گی۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی کو پہچاننا چاہتا ہے کہ وہ انسان کیسا انسان ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہے۔ ان افراد کو مشاہدہ کر کے دیکھ کر آپ اس کی اخلاقی خصوصیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمارے وجود میں اہل بیت کی محبت ہے تو یقینی بات ہے نور موجود ہے۔ اگر ہمارے دل میں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی محبت ہے تو یعنی ہمارے دل میں نور موجود ہے۔ ہماری یہ نمازیں، یہ عبادات، یہ صلوات، یہ ذکر، یہ تسبیح، یہ روزے، یہ سب نورانی ہو جائیں گے، یہ سب ہمیں ملکوت کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن اگر ہماری وہ محبت میں معیار یہ معیار نہیں ہے کہ جو حضرات اہل بیت نے بیان کیا ہے تو یہ باعث بنے گا کہ ہمارے وجود میں آہستہ آہستہ وہ تاریکی ایجاد ہو اور یہ تاریکی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بناتی جائے اور مضبوط سے مضبوط ہوتی جائے۔ لہذا انسان اگر اپنے باطن سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے اللہ سے تو رابطہ قائم کرے آل محمد سے۔ اگر انسان رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے آل محمد سے تو رابطہ قائم کرے مؤمنین سے۔ یہ فارمولہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور برعکس فارمولہ کہ انسان چاہتا تو اللہ سے محبت کرنا ہے لیکن آل محمد کے دل میں محبت نہیں ہے، زبان سے جتنا مرضی اقرار کرتا رہے کہ میں آل محمد کا حبدار ہوں، لیکن یہ زبانی جو ہے کلمات جب تک ذکر عملی سے ظاہر نہ ہوں، جو عملی اور افضل ذکر ہے وہ حبدار نہیں کہلائے گا۔ یعنی آل محمد کا ذکر آتا ہے تو اس کے چہرے پر آثار جو ہیں وہ حشاش اور بشاش کے آثار نہیں ہیں، غم و غصے کے آثار ہیں، تو پس معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہے، ولو یہ زبان سے دن بھر تسبیح پڑھتا رہے کہ میں آل محمد کا حبدار ہوں، تو یہ کفایت نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب کسی مومن سے اس کی روبرو ہوتا ہے، نظر پڑ جاتی ہے تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، یا اس کا کام بنانے کی بجائے سنوارنے کی بجائے بگاڑ دیتا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے وجود میں آل محمد کی محبت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں فارمولے کے طور پر ہمیں دی گئی ہیں کہ ایک دفعہ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے، ایک دفعہ انسان اپنے عملی اعضاء و جوارح سے اقرار کرتا ہے۔ یہ جو اعضاء و جوارح سے انسان اقرار کرتا ہے یہ اس زبان کے اقرار سے زیادہ افضل درجے کا ہے، اور یہی انسان کی تقدیر کو معین کرتا ہے اور باطنی حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ واقعاً اس کے وجود میں وہ محبت کا معیار ہے یا وہ معیار نہیں ہے۔ لہٰذا انسان اگر چاہتا ہے ان مہینوں میں اپنی باطنی آنکھوں کو کھولے تو ایک اس کا فارمولہ یہی طولانی فارمولہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ حضرات اہل بیت علیہم السلام پر درود بھیجے ماہ شعبان میں بطور خاص۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن انسان ایک دفعہ یہ ہے کہ درود تو بھیجتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان ذکر عملی کرتا ہے، مجالس عزا کا انعقاد کرتا ہے، درسوں کا انعقاد کرتا ہے، اہل بیت کی جہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس میں جاتا ہے، جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے اجتماع میں جاتا ہے، بالخصوص یہ جو ابھی سانحہ اور مؤمنین کی شہادت ہوئی ہے ان مؤمنین کے گھروں میں جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے، یہ سب اعمال اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کے وجود میں محبت ان ہستیوں سے ہے۔ لہٰذا جو افراد ان ہستیوں سے مل رہے ہیں یہ ان افراد کے پاس جاتا ہے ان کی محبت میں، بس ان کی محبت میں جاتا ہے تو یعنی اللہ کی محبت میں جاتا ہے، چونکہ ان کی محبت اور اللہ کی محبت آپس میں متضاد نہیں ہے۔ لہٰذا انسان اپنے وجود میں اللہ کی محبت کی شمع کو روشن کرنا چاہتا ہے تو شمع کا فارمولہ کیا ہے کہ وہ شمع اس وقت روشن رہتی ہے کہ جب اس کے اطراف میں جو موم ہے وہ پگھلتا جائے۔ یہ موم پگھلتا رہے گا تو وہ شمع روشن رہے گی،
اور اگر یہ موم پگھلنا بند ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ ایجاد ہو جائے گی، تو وہ شمع بھی آہستہ آہستہ ماند پڑتی جائے گی اور خاموش ہو جائے گی۔ انسان اپنے وجود میں اللہ کی محبت کو، آل محمد کی محبت کو، کہ جو ایک ہی ہیں، متضاد نہیں ہیں، انسان اس محبت کی شمع کو روشن کرنا چاہتا ہے تو انسان کو اپنے وجود کو اسی طرح سے شمع کی طرح پگھلانا ہوگا اور عاجزی کا اظہار کرنا ہوگا، تواضع کا اظہار کرنا ہوگا، جھکنا ہوگا اس دروازے پر آ کر۔ پھر وہاں امیری اور غریبی کا فارمولہ نہیں رہتا، پھر وہاں اونچی پوسٹ اور نیچی پوسٹ کا فارمولہ نہیں رہتا، وہاں معیار یہی ہے کہ یہ آل محمد کا حبدار ہے۔ لہٰذا انسان اس فارمولے پر چلتے ہوئے جب اپنے وجود میں اس عشق کی شمع کو روشن کرتا ہے اور خود پگھل جاتا ہے، تو ایسا انسان اب جو حیات اختیار کرتا ہے وہ حیات و ممات آل محمد کی حیات و ممات ہے۔ لہٰذا ہم کیا پڑھتے ہیں زیارت عاشوراء میں؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، اے میرے پروردگار ہمیں وہ حیات دے کہ جو حیات اور جو طرز زندگی انہوں نے اختیار کیا، وَمَمَاتِ مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، اور ہمیں وہ طرز موت عطا کر کہ جس طرز موت پر ان ہستیوں نے اس دنیا سے رخصتی اختیار کیا۔ پس انسان خود کو ان ہستیوں میں ذوب کر چکا ہے، اب اس کی حیات ان کی حیات کے طرز عمل کے مطابق ہے اور اس کی موت ان کے طرز عمل کے مطابق ہے، یہ ان سے جدا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہاں انسان کا وظیفہ ایسے افراد کے قریب ہونا ہے جو آل محمد کے قریب ہیں، ایسے افراد کے قریب ہونا ہے جن کی خلقیات آل محمد سے ملتی جلتی ہیں، جن کی اخلاقیات آل محمد سے ملتی جلتی ہیں، جن کی عبادات آل محمد سے ملتی جلتی ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا آل محمد سے ملتا جلتا ہے۔ بالاخره یہ سب روایات میں ان کے اوصاف، ان کی خصوصیات، ان کے فضائل اخلاقی سب روایات میں بیان ہو چکے ہیں۔ جب بیان ہو چکے ہیں تو ہم معاشرے میں دیکھیں کون ان کے طرز عمل کی زیادہ ترجمانی کرتا ہے۔ جو ترجمانی کرتا ہے ہمیں اس کے قریب ہونا چاہیے، یہ فارمولہ ہے۔ جب اس کے قریب ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ہم ان ہستیوں کے قریب ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں انسان انہی ہستیوں کو دیکھے، میں مثال دیتا ہوں مرحوم شہید بزرگوار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مرحوم شہید مطہری ایک بے نظیر عالم، بے نظیر مربی، بے نظیر استاد، کہ ان کی شہرت ہی استاد مطہری کے عنوان سے ہے، معلم اخلاق، معلم، اس عنوان سے ان کی شہرت ہے کہ استاد مطہری، کوئی بڑے القاب نہیں، کوئی بڑے خطابات نہیں، استاد، کہ جو حوزہائے علمیہ میں بھی درس دیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی جا کر درس دیتے ہیں۔ تمام زندگی انہوں نے اپنا جو طرز عمل اپنا رکھا تھا وہ یہی تھا جو طالب علموں کے کام ہے، یا درس پڑھنا ہے یا درس پڑھانا ہے، یا تقریر کرنا ہے یا درس اخلاق دینا ہے، یا کتاب لکھنی ہے یا تحقیق میں مصروف رہنا ہے۔ اس کے علاوہ مطہری کا اور کوئی کام نہیں تھا۔ انہی کاموں میں انہوں نے اپنی ساری زندگی کو استعمال کیا اور خرچ کیا۔ اب جب اس انداز میں ساری زندگی گزر گئی تو اس نتیجے پر اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان کے وجود میں ایک یہ شمع روشن ہوئی کہ انسان اگر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسماء میں اگر انسان خود کو ذوب کر دیتا ہے تب انسان کی حیات حیات لازوال ہوگی۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ ایک ایسا جذبہ ان کے وجود میں ایجاد ہوا۔ لہٰذا اس جذبے کے حصول کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ شب بیداری کا انہوں نے اہتمام کیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ افراد جنہیں اللہ اپنے قریب انتخاب کرتا ہے اور اللہ اپنے قریب بلاتا ہے، ان افراد میں کوئی ایسی خصوصیت ضرور ہوتی ہے۔ جیسے یہ شہداء گزر گئے جن کا یہ شہادت ہوئی، یقیناً ان کی زندگی میں کوئی ایسا پہلو موجود ہوگا جس وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا، وگرنہ ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہے۔ شاہ صاحب کے عزیز شہید ہوئے اس سانحے میں، دو بھائی ہیں، دونوں ساتھ ہیں، دونوں سجدے کی حالت میں ہیں، ایک شہید ہے دوسرا شہید نہیں ہے، بالکل ساتھ ہیں، دوسرے کو بالکل کوئی زخم نہیں ہے،
یہ جو شہید ہوا ہے یہ ہر روز آرزو کرتا تھا موت شہادت کی، تو اس کو وہ درجہ نصیب ہوا، تو بالآخر کوئی خصوصیت اس کے اندر ہے جو اللہ نے اس کو انتخاب کیا ہے۔ تو ایسے ہی انسان جب اللہ کی بارگاہ میں قدم بڑھاتا ہے اور اس میں ایک خاصیت ایجاد ہوتی ہے، وہ خاصیت بھی لطف الہی کے طفیل ایجاد ہوتی ہے، تو انسان کے اعمال میں پہلے کی نسبت ایک شدت نمودار ہوتی ہے۔ یہ انسان پہلے کی نسبت زیادہ رغبت کرتا ہے اپنے اعمال پر، اپنی گفتار پر، اپنے دوسری چیزوں پر۔ لہٰذا شہید مطہری پہلے کی نسبت شب زندہ داری پر، تہجد گزاری پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر دعا و مناجات، سحر خیزی میں پہلے کی نسبت زیادہ رغبت کا اظہار کرتے ہیں، ذکر و فکر میں پہلے کی نسبت زیادہ غوطہ زن ہیں۔ یہ ان کی خاصیت اب تبدیل ہو گئی، پہلے کی نسبت اس میں ترقی آ گئی، نکھار آ گیا۔ لہٰذا ان کی یہ خصوصیت اس زمانے میں بنی کہ وہ ان افراد سے دوری اختیار کر رہے تھے کہ جو ابنائے دنیا کا مصداق ہیں، جو دنیا پرست لوگ ہیں۔ اس سے پہلے شہید مطہری ہر کسی سے ملتے تھے، ہر کسی سے، چونکہ فیلسوف تھے، اور فیلسوف کا کام ہے ہر کسی سے گفتگو کرنا، جو بھی آ گیا، کوئی داہریہ آ گیا، کوئی مشرک آ گیا، کوئی دوسرا جو خدا کا انکار کرنے والا ہے، سب سے نشست ہے، سب سے بحث و مباحثے میں کئی گھنٹے گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن اب وہ کیفیت تبدیل ہے، ابنائے دنیا سے دوری۔ ابنائے دنیا سے دوری تو یہ درواقع وہ کردار ادا کر رہی ہے کہ انسان اپنے وجود کو خالی کرتا ہے، وہ چیزیں جو پہلے موجود ہیں، جو انسان کے اللہ سے اس قریب رابطے کے انعقاد میں رکاوٹ ایجاد کر رہی ہیں، ان کو اپنے وجود سے دور کیا جائے۔ جب دور کیا جائے تو انسان اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اگرچہ وہ پہلا عمل گناہ نہیں تھا، لیکن انسان اب اس کی طرف اس معرفت کی دید سے دیکھتا ہے تو اسے وہ گناہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا وہ جو ہے نا حسنات الابرار سیئات المقربین، اب یہ مقربین کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ جب پیچھے دیکھتا ہے تو کہتا ہے وہ تمام اعمال اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، لیکن ابھی وہ معصیت کا درجہ رکھتے ہیں، لہٰذا ان پر استغفار کرتا ہے، ان پر جو ہے وہ ان سے دوری اختیار کرتا ہے ان چیزوں سے۔ تو یہ درواقع تخلیہ کا کردار ادا کرتا ہے کہ انسان کے وجود کو ان رذائل سے خالی کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کی جگہ فضائل آتے ہیں۔ اور وہ فضائل کیسے آتے ہیں کہ انسان اللہ کے مقرب بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا شہید مطہری کی یہ کیفیت تھی کہ اس انداز میں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری، چونکہ شہادت کے لیے بھی انہیں انتخاب کیا گیا خداوند متعال کی جانب سے، تو یہ آخری ایام میں بالآخر ایک کیفیت تبدیل ہوئی، حضرت سید الشہداء کی جانب سے عنایت ہوئی۔ مثلا پیغام دیا گیا ان کو کہ علامہ طحرانی سے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں، ان سے آپ جا کر کوئی چیز حاصل کریں۔ تو علامہ طحرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری مطہری کے ساتھ 35 سالہ تعلقات ہیں، چونکہ دونوں مفسر قرآن علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں، دونوں شاگرد ہیں، لیکن اتنا قریبی تعلق نہیں ہے۔ یہ مطہری کے اوپر جو ایک عنایت ہوئی عالم رؤیا میں، جو ان کو یہ پیغام ملا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے رابطہ زیادہ مضبوط کیا علامہ طحرانی سے، اور ان کے طفیل وہ نورانی حقائق اور نورانی شخصیات سے رابطہ جو ہے وہ ان کا پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط ہو گیا، یعنی پہلے بھی تھا لیکن اب زیادہ مضبوط ہو گیا ان کا وہ رابطہ۔ لہٰذا یہ فارمولہ ہے کہ انسان جب ابرار کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان ابرار کی جو خصوصیات ہے وہ انسان کے وجود میں سرایت کرتی ہے، انسان کے وجود میں داخل ہوتی ہے، اور انسان اس سے نورانی تر ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صالح افراد کے ساتھ دوستی کرے، تعلق بنائے۔ یہ جو آج کل ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ بیٹا اچھے دوست کا انتخاب کرو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر اس کا دوست اچھا نہیں ہے تو اس کی جو اخلاقی خصوصیات ہیں اس پر بہت گہرا اثر پڑے گا، اس کی جو اٹھنے بیٹھنے کے انداز ہیں، جو حتیٰ انداز تکلم، گفتگو کا انداز ہے، وہ بھی چینج ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کے ساتھ جو افراد ہیں اس نے اس کے وجود پر اثر ڈالا ہے۔ لہٰذا ایک فارسی کا بہت ہی معروف شعر ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔
اس کا شاعر ابھی تک مشخص نہیں ہوا، چونکہ بہت پرانا شعر ہے، مختلف قیاس آرائیاں کی گئیں کہ فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا، لیکن کسی نے قاطعیت کے ساتھ رائے قائم نہیں کی۔ شاعر کہتا ہے تا توانی وہ گزیر از یار بد، جس قدر تمہارے لیے ممکن ہے برے دوست کی محفل سے دوری اختیار کرو۔ کیوں ایسا کیا جائے؟ یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست جو ہے وہ ایک زہریلے سانپ سے زیادہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں مار بد تنہا ترا بر جاں زند، جو سانپ ہے وہ آئے گا، آپ کو ڈسے گا، آپ کی زندگی خاتمہ ہو جائے گی، لیکن برا دوست ایسے نہیں کرے گا۔ یار بد بر جان و بر ایمان زند، وہ آپ کی جان کو بھی آپ سے چھین لے گا، آپ کے ایمان کو بھی آپ سے چھین لے گا۔ لہٰذا انسان کا وظیفہ کیا ہے کہ انسان ابرار کی محفل میں بیٹھے، وہ افراد جو آل محمد سے عقیدت رکھتے ہیں، جو آل محمد سے محبت رکھتے ہیں، جن کا عمل، جن کا طرز عمل، طرز گفتار، طرز صحبت سب آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ہمیں اپنی گفتگو میں معیار ان لوگوں کو قرار دینا ہے۔ جب ان کو قرار دیں گے تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، امام بارگاہ میں جو بچہ زیادہ متحرک ہے، سید الشہداء کے لیے زیادہ خدمت کر رہا ہے، تم اس کو اپنا دوست بنا لو۔ مسجد میں دیکھو، تمہاری عمر کا بچہ جو زیادہ آتا ہے، زیادہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے، تم اس کو اپنا دوست بنا لو۔ اور پھر اس کے بعد ہم مزید اس کی اخلاقی خصوصیات پر توجہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ مسجد میں تو آتا ہے، امام بارگاہ میں تو آتا ہے، لیکن اس میں یہ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے، اہل بیت کی تعلیمات پر بھی وہ عمل کرتا ہو، صرف ظاہری آنا جانا کفایت نہیں کرتا، اگرچہ یہ بھی انسان کو نورانی کرتا ہے اور آہستہ آہستہ مدارج کو طے کرتا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر کا انتخاب چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ان اصولوں پر کاربند ہیں کہ جو اصول در واقع ہمیں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم دیے گئے ہیں۔ لہٰذا حضرت امام زین العابدین علیہ الاف و تحیت و ثنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کا ارشاد نورانی ہے کہ 5 افراد کے ساتھ دوستی اختیار نہ کرو۔ یہ حدیث مرحوم علامہ ملا محمد باقر مجلسی نے بہار الانوار جلد 74 ہے، صفحہ 196 پر درج کی ہے۔ محدث نوری نے مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 281 پر۔ ابن شعبہ حرانی نے تحفہ العقول، اس میں بھی صفحہ نمبر 280 پر یہی روایت نقل کی ہے۔ قال علی بن الحسین لا تصاحب خمسۃ ولا تحدثهم، 5 افراد کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کرو، حتیٰ ان کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کرو، دور کر دو۔ یعنی آپ اپنی فہرست میں ان افراد پر خط لگا دیں کہ میں ان افراد کے ساتھ نشست نہیں کروں گا۔ میں 2 حدیثیں بیان کروں گا، اگر آپ لوگوں کا جو ہے وہ اس میں ہوا ابھی تھک گئے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں ایک ہی حدیث پہ کفایت کروں، دوسری حدیث بیان نہ کروں۔ ایک امام زین العابدین سے حدیث ہے کہ کن افراد سے تم نے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ ایک خاتم الانبیاء کی حدیث ہے کہ کن کے ساتھ تم نے اپنے تعلقات کو قائم کرنا ہے۔ یہ درواقع باعث بنیں گے کہ ہم اپنے وجود میں اس رجب اور شعبان کی نورانیت کو ان دوستوں کے ساتھ مل کر کامل کر سکیں۔ انسان تنہا طور پر اگر کوشش کرتا ہے تو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی جو اس کو ایک دوست کے ساتھ مل کر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں لا تضاحب الکذاب، جھوٹے انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ تم دوستی نہ رکھو، جھوٹے آدمی کے ساتھ، جب تمہیں معلوم ہے کہ اس کا تکیہ کلام کذب ہے، جھوٹ ہے، اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا جھوٹ بولتا ہے، اس انسان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، یہ ایک سراب کی طرح ہے۔ جیسے آدمی دور سے دیکھتا ہے پانی ہے، نزدیک جاتا ہے تو پانی نہیں ہوتا ہے، وہاں انسان کا جو ہے نا وہ صحرا کے اندر یہ بطور معمول ایسی مثالیں دی جاتی ہیں، تو یہ ایک سراب کی مانند ہے، حقیقت نہیں رکھتا ہے، اس سے دوری اختیار کرو۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ ایسا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کہتے ہیں یقرب لک البعید، وہ چیز جو دور ہے یہ تمہیں نزدیک دکھائے گا، سراب کا یہی کام ہے، وہ آپ کو نزدیک دکھائے گا۔ ویبعد لک القریب، اور جو قریب ہے وہ آپ کو کہے گا بہت دور ہے، بہت دور ہے، آپ اللہ کی طرف پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، آپ اللہ کے بندے بن ہی نہیں سکتے ہیں، آپ اہل بیت کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتے ہیں، آپ کے اندر پاکیزگی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ایسی
جو نا امیدی والی باتیں ہیں وہ آپ کے دل میں ڈالتا جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ اس راہ پر قدم ہی نہیں ڈالیں گے کہ نہیں ہم بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر، لا تصاحب الفاسق، فاسق انسان کے ساتھ گفتگو نہ کرو، اس کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ جو گناہ کرتا ہے، کبیرہ کرتا ہے، صغیرہ کرتا ہے، اس کے لیے معمول ہے۔ جس کے لیے گناہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے، جیسے پانی پیتے ہیں ایسے گناہ انجام دیتا ہے، خوب اس کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ فَإِنَّهُ بَائِعُكَ بِأَكْلَةٍ، یہ تمہیں بیچ دے گا، ایک لقمے کے عوض تمہیں بیچ دے گا، تمہارا وفادار نہیں رہے گا۔ او اقل منہا، یا ایک لقمے سے بھی کم تر پر تمہیں جو ہے نا یہ بیچ دے گا، تو بس اس انسان سے تم دوستی نہ کرو۔ پھر فرماتے ہیں لا تصاحب البخیل، بخیل انسان کے ساتھ بھی دوستی نہ رکھو۔ فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي أَحْوَجِ مَا تَقُونُ إِلَيْهِ، کیوں؟ یہ چھوٹی چھوٹی مسئلے میں آ کر جو ہے یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، تمہارا ساتھ نہیں دے گا، چھوڑ دے گا تمہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں آ کر جو ہے نا وہ تمہاری ساتھ وفاداری نہیں کرے گا۔ بس ایسے انسان سے بھی دوستی مت کرو، اور بالخصوص ایسے وقت میں تمہارا ساتھ چھوڑے گا جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ایسے وقت میں تمہارا ساتھ چھوڑے گا۔ پھر حضرت کیا فرماتے ہیں لا تصاحب الاحمق، احمق انسان کے ساتھ بھی دوستی نہ کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنْفَعَكَ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نفع پہنچائے، فَيَضُرُّكَ، لیکن تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ یعنی اپنی طرف سے وہ تمہارا خیر خواہ ہے، لیکن خیر تم تک نہیں پہنچا رہا، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، بس اس سے بھی دوستی مت کرو۔ پھر حضرت کیا فرماتے ہیں لا تصاحب قاطع الرحم، وہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے، ایسے انسان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ کیوں مولا اس کے ساتھ دوستی کیوں نہ کی جائے؟ فرماتے ہیں فَإِنِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، اللہ کی کتاب میں نے اس قاطع رحم کو 3 جگہ پر دیکھا ہے کہ خدا نے اسے ملعون قرار دیا ہے۔ تو جو ملعون ہے، ہم اگر اس کے ساتھ دوستی کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ملعونیت ہمارے اندر بھی سرایت کر جائے گی، ہم بھی اپنے عزیز و اقارب سے قاطع ہو جائیں گے، دوری اختیار کریں گے۔ خوب، یہ 5 افراد سے انسان نے تعلق قائم نہیں کرنا ہے۔ پھر ہم انسان کس سے ملے، کس سے دوستی رکھے؟ تو اب یہاں پر اصول کافی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 39 ہے، اور بحار الانوار 14 ہے، صفحہ 331 پہ ہے، اور اسی طرح دوسری کتابیں بھی ہیں۔ رسول خاتم الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، قال الحواریون لعیسیٰ، رسول خاتم حضرت عیسیٰ کا نقل کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے حواریون نے حضرت عیسیٰ سے کہا، کیا کہا؟ یا روح اللہ من نجالسو، اے اللہ کے پیغمبر بتائیے ہم کس کے ساتھ دوستی کریں، کس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کریں۔ پس پہلے بیان ہوا کہ کن سے تعلق نہیں رکھنا، یہاں بیان ہو رہا ہے کہ کس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ خوب، کیا ہے؟ قال من تذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا چہرہ دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ کس کا چہرہ دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے؟ ظاہر ہے کسی فاسق کا چہرہ دیکھ کر تو اللہ کی یاد نہیں آئے گی، بس اسی شخص کا چہرہ دیکھ کر اللہ کی یاد آئے گی کہ جس کے وجود میں آل محمد کی محبت ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، بس جو ان کے کردار میں، ان کی محبت میں، ان کے قریب ہوگا، اس کا چہرہ دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آئے گی۔ لہٰذا ایک مشہور جملہ تھا غالباً آغا مرتضیٰ مطہری کا، فرماتے تھے کہ میں ہفتے میں 1 دفعہ آیت اللہ بہجت کے پیچھے جا کر نماز پڑھتا ہوں، وہ مجھے ایک پورے ہفتے کے لیے درس اخلاق کے طور پر کافی ہوتی ہے، چونکہ اس نماز سے مجھے علی کی نماز کی خوشبو آتی ہے۔ یعنی ایک ربط قائم ہو گیا نا کہ ایک انسان کو امیر المؤمنین کے قریب کرنے والی نماز جو ہے وہ اس طرف ہے، پس میں اس نماز میں اگر ایک ہفتے میں 1 دن بھی چلا جاؤں تو میرے پورے ہفتے کے لیے کفایت کرتی ہے۔ بس جس شخص کا چہرہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، ہمیں اس فرد کی طرف جو ہے نا وہ رغبت کرنا ہے۔ بس اسے ہم عام زندگی میں بھی اس انداز میں بھی فارمولہ بنا سکتے ہیں کہ انسان ابرار اور پاکیزہ افراد کے ساتھ نشست و برخاست کرے، یعنی مسجد میں پاکیزہ افراد آتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کرے، اگر ہمیں گھریلو رفت و آمد بھی کرنی ہے تو ہم پاکیزہ افراد کے ساتھ کریں، حتیٰ اگر
اگر ہمیں اپنے لیے کسی واعظ کا اہتمام کرنا ہے تو بھی یہی فارمولہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر ہمیں آل محمد کی یاد آ جائے، جس کا طرز عمل دیکھ کر ہمیں آل محمد کی یاد آ جائے، ہمیں ایسے فرد کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو قائم کرنا ہے۔ اچھا، یہ پہلا فارمولہ حضرت عیسیٰ نے کیا بتایا کہ من تذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جسے دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، کہ جب وہ اپنی زبان کو کھولتا ہے تو اس کی زبان کے کھلنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ نطق کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کے بات کرنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، وہ تمہاری جہالت میں اضافہ نہیں کرتا ہے۔ بس ایسے فرد سے انسان کو تعلق رکھنا چاہیے، دوستی رکھنی چاہیے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُ، اس کا عمل دیکھ کر آپ کو آخرت کی یاد آ جائے اور آپ کے وجود میں بھی وہ رغبت ایجاد ہو کہ آپ بھی عمل صالح انجام دیں اور پھر آگے بڑھیں۔ پس رجب المرجب کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، شعبان کا مہینہ سامنے ہے، رمضان کا مہینہ سامنے ہے، اس قدر عبادات اس میں موجود ہیں جو روایات کی کتابوں میں ہے، مفاتی میں ہے، اقبال الاعمال میں ہے۔ انسان ان کو نہیں کر سکتا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا دوست کر رہا ہے تو انسان میں رغبت ہوتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ یہ تہجد پڑھ رہا ہے، انسان میں رغبت پڑتی ہے۔ انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، انسان میں رغبت بڑھتی ہے۔ تو انسان اپنے ایسے ابرار دوستوں کے ذریعے سے آل محمد کے قریب پہنچنے کا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ لہٰذا دعا گو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں یہ جو درس کا اہتمام کیا گیا، جو آپ حاضرین سن رہے ہیں، جو غائبین سنیں گے، خداوند متعال آپ سب کو اپنی رحمت و برکتوں کی آغوش میں لے لے، اپنی رحمت و برکتوں میں اضافہ فرما۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ آفات و بلیات سے ہم سب کو، غائبین کو، تمام مؤمنین کو بالخصوص آفات و بلیات سے حفاظت فرما۔ جو مومنین مجھے، آپ تمام مؤمنین کو دعا کے لیے کہتے ہیں، خداوند متعال ان کی جملہ حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں کہ جو مؤمنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، چاہے ہمارے ہیں، چاہے آپ کے ہیں، چاہے تمام مؤمنین جو شرق و غرب میں اس دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے، علی علی کا نام لیتے تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، خداوند متعال ان کو جوار امیر المؤمنین میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں منجی عالم بشریت حضرت صاحب الامر، صاحب العصر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔